لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عام ترجمہ جو عام مفسرین نے کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا یعنی یہود, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. مگر شیخ الہند نے عجیب ترجمہ کیا, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, نہ ان پر تیرا غضب ہوا, نہ وہ گمراہ ہوئے. نہیں سمجھے شاید آپ, نہیں سمجھ آئی شاید بات. میں تھوڑا سا اب وضاحت کرتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اور جن پر تیرا انعام ہو گیا. غیر المغضوب علیہم, نہ ان پر تیرا غضب ہوا, نہ ان پر تو نہ وہ گمراہ. جن پر تیرا انعام ہو گیا, نہ ان پر تیرا غضب ہوا, اور ولا الضالین, نہ وہ گمراہ ہوئے. بہت توجہ چاہوں گا. صراط الذین انعمت, جن لوگوں پر تیرا انعام ہو گیا. غیر المغضوب علیہم, ان پر تیرا غضب نہیں ہوا. لہذا غضب کے افسانے پڑھنے والے جھوٹ کہتے ہیں, ان پر تیرا غضب نہیں. کاش آپ میری بات کو سمجھیں. غیر المغضوب علیہم, ان پر تیرا غضب نہیں ہوا, لہذا غضب کا افسانہ جھوٹ ہے. ولا الضالین, وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے, لہذا اصحاب رسول کے بارے میں گمراہی کا افسانہ بھی غلط ہے. ماشاءاللہ, میری بات کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ تو ذرا بات کو سمجھیے. صراط الذین انعمت, ان لوگوں کا راستہ, یعنی راستہ دیکھنا ہے تو لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے جس راستے پر انعام یافتہ چل رہے ہیں. اور اب تو آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے, یوں کہوں جس راستے پر صحابہ چل رہے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ. انعام ان پر ہوا جن کو رضی اللہ کہا, اور رضی اللہ اصحاب رسول کو کہہ دیا. اس کے بعد اللہ تو رضی اللہ کن کو کہے گا؟ والذین اتبعوہم باحسان. اس کے بعد رضی اللہ وہ ہوں گے جو صحابہ کرام کے احسان کے ساتھ اتباع کریں گے. لہذا قانون ہے کہ جو اصحاب رسول کی اتباع نہیں کرے گا, 1000 بار قرآن کا نعرہ لگائے جھوٹا ہوگا, 1000 بار حدیث کا نعرہ لگائے جھوٹا ہوگا. والذین اتبعوہم باحسان. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ والذین اتبعوہم, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. یا اللہ اس کے بعد بھی کسی پر انعام ہوگا. والذین اتبعوہم باحسان, جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے. احسان شرط ہے, اگر ان پر یقین نہ ہوا تو احسان کے ساتھ اتباع ہوگی نہیں. اور میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہہ دوں, عقیدت کے بغیر بھی کبھی اتباع ہوا کرتی ہے. عقیدت کے بغیر بھی کبھی اتباع ہوا کرتی ہے. عقیدت نہ ہو تو اتباع نہیں ہوا کرتی. لہذا صحابہ کرام کی عقیدت پہلے ہے, اتباع بعد میں ہے. لہذا اگر صحابہ کرام پر الزامات لگائے پھر کہے کہ عقیدت ہے تو مانی جائے گی. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ,
جو اتباع کرے گا احسان کے ساتھ وہ رضی اللہ ہوگا. گویا کہ قیامت تک کے لیے اصول بتلا دیا کہ انعام یافتہ وہ ہوگا جو انعام یافتہ کی اتباع کرے گا، اصحاب رسول کے طریقے پر چلے گا. اور اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر آئے گا پھر قابل قبول، پھر کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو اس فتنوں کے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس آخری بات، تقریر میری ختم. جو فتین لوگ ہوں گے، یاد رکھنا کچھ فتنے پرانے ہیں، قدیم ہیں، کچھ جدید ہیں. قدیم دور کے فتنوں کے آنے کا راستہ بدعت ہے. بدعت کہتے ہیں غیر دین کو دین بنانا، اور جدید فتنوں کے آنے کا راستہ الحاد ہے. الحاد کہتے ہیں دین کی مسلمات میں سے کسی کو کم کر دینا. غیر دین کو دین کہنا یہ بدعت ہے. دین کو دین میں سے نکال دینا، دین کی کسی بات کو، یہ الحاد ہے. بدعت اس طرح ہے جس طرح کھیت میں جڑی بوٹی ہو جائے تو وہ بھی کھیت کو برباد کر دیتی ہے، اور الحاد اس طرح ہے جس طرح کھیت میں کیڑا لگ جائے وہ بھی کھیت کو برباد کر دیتا ہے. لہذا بدعات سے بھی بچنا ہے. اور یاد رکھنا آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان کا زیادہ تر محور اور مرکز وہ بدعات نہیں، الحاد ہے. بس میری تقریر ختم ہوئی، بہت توجہ سے بات سمجھیے گا. بدعات نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الحاد ہے. اور الحاد کے عنوان سے جتنے بھی فرقے دنیا میں پیدا ہوں گے ان سب کا موضوع قرآن ہوگا. کہ وہ جب بھی کوئی بات کرنا چاہیں گے عنوان کیا قائم کریں گے؟ قرآن. تو جب بھی کوئی آدمی مجھے اور آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ بس ایک مثال اور پھر بات ختم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ واز فرما رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ عیسائیت سے متعلق بات کر رہے ہیں، آپ کے قرآن کریم میں تو جھوٹی باتیں ہیں. بھئی کیسے؟ میں آسان مثال دے رہا ہوں. کہا آپ کے قرآن میں لکھا ہے یا اخت ہارون. حضرت مریم کو کہا اے ہارون کی بہن. حالانکہ ہارون علیہ السلام تو سینکڑوں سال پہلے فوت ہو گئے. تو حضرت مریم کو ہارون کی بہن کیسے کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مغیرہ بن شعبہ پریشان ہو گئے. یمن سے سفر فرمایا، مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسئلہ عرض کیا. آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا مغیرہ تو عجیب آدمی ہے، اتنی سی بات پر پریشان ہو گیا. یہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے بلکہ سیدہ مریم کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا جو بڑا نیک اور پارسا تھا، اس لیے یا اخت ہارون کہا. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. صحابی نے مسئلہ یہ بتلایا کہ جب مسئلہ قرآن کریم میں کوئی آدمی تمہیں اشتباہ میں ڈال دے تو اتھارٹی حضور کی ذات ہے، سنت مبارکہ سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر. کاش آپ کو میری بات سمجھ میں آئی. کس سے سمجھنے کی کوشش کرنا؟ حضور کی ذات اتھارٹی ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے، حاتم. عدی مسلمان ہو گئے. مسلمان جب ہو گئے تو قرآن کریم کی آیت کو پڑھا. ایک آیت کو پڑھ کے اشتباہ ہو گیا. وہ آیت کیا تھی؟
کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے، یہود و نصارہ نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے رب بنا لیا اللہ کے سوا اور رب بنا لیے یہود و نصارہ نے۔ عدی ابن حاتم نے آیت پڑھی، پریشان ہو گئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، آقا میں بھی عیسائی ہوں، قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اور خدا بنا لیے۔ آقا ہم نے تو اور کوئی خدا نہیں بنایا تھا، تو قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو عدی بھی کہاں آئے؟ کاش آپ میری بات سمجھے، کہاں آئے؟ حضور علیہ السلام کے پاس۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عدی اچھا ایک بات بتلاؤ کہ یہ جو تمہارے پیشوا تھے، تم ان کو حلال اور حرام کا مالک سمجھتے تھے یا نہیں؟ حضرت عدی اب گھر کے آدمی تھے، اندر کے آدمی تھے۔ حضرت عدی نے عرض کی ہاں آقا، ہم ان کو اس کا اختیار دیتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عدی یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا کسی کو مالک سمجھنا یہ ارباب من دون اللہ ہے، دوسرے کو خدا سمجھنا ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن کہاں آ کر؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ لہذا فتنوں کے اس وقت میں اتھارٹی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ انعام یافتہ لوگوں نے یہ راستہ بتلایا کہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔